محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان و صحت، عافیت اور اپنی بے شمار رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم ازدواجی زندگی سے متعلق ایسے 5 اہم شرعی سوالات کے جواب بیان کریں گے جن کا تعلق تقریباً ہر میاں بیوی کی زندگی سے ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا مستقبل میں شادی کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی۔ ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کو جیب خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ چوتھا سوال یہ کہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ پانچواں سوال یہ کہ کیا بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز مثلاً چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کیا یہ صحیح ہے؟ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے اس کی حالت کی وجہ سے نفرت کر رہی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو تراشے اور ناخنوں کو کترے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دنگ رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اسے اپنا لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ ہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر میلا کچیلا نہ ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بیوی کو وقت نہ دینے کے شوہر کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہوتی ہے اور بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہوتا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو وقت دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں اور وہ اس کے قریب ہی نہ آئے تو یہ صورت گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایات میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے
اس طرح نہیں گزارنی چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ آئے اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی رہتا ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں کا بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں، گرمی لگے سردی لگے نہ لگے، دھوپ لگے نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ ایک بیوی ہو یا زیادہ بویام ہوں۔ اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے اور کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے گالوں یا ہونٹوں وغیرہ کو چوم سکتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چاٹنا یا کریم و چاکلیٹ لگا کر چاٹنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسٹ انڈیز مغربی کلچر ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاٹتے ہیں، اس لیے انسان کو ایسی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا سوال یہ کہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے، بیمار ہے یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں سوال یہ کہ کیا بیوی کو خرچ دینے کا حکم ہے اور بیوی کو خرچ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضروریات کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے اور صدقہ و خیرات کرے، مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی جیب خرچ نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے، اور جب بیوی خرچے کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کی ضرورت کا سامان لا کر دیں گے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا شوہر ایک بخیل یعنی بہت زیادہ کنجوس آدمی ہے۔ وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہیں دیتا کیونکہ میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی روپیہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو خرچ مقرر کریں، اپنی آمدنی اور اپنی بیوی کی ضروریات کے حساب سے اس کا ماہانہ خرچ مقرر کریں اور بلا ناغہ ہر ماہ اپنی بیوی کو اس کا خرچ دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا ان پیسوں کا صدقہ و خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پورے کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں جیسا کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ 3 مرد یا خاوند ہیں۔ پہلی بات، ایسا شوہر جو بد نظر یا بد کردار ہو، جس کی نظریں اور دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہو، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی ایسا شوہر
جو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا اور ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اہم دینی رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مسلمان بھائی بہنوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دینی علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی مستند اور ایمان افروز اسلامی بیانات، احادیث، واقعات اور شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، میاں بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے، اپنے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرمانے اور دنیا و آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ملتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔